میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. اور یونٹ 28 میرے ساتھ ایوری منڈے کو شامل ہوا کرتے ہوتے ہیں جناب عاشر عظیم صاحب. آج بھی جب ان سے عاشر عظیم صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں, وہی ہمارے 2-3 کنسرنز جن کے بارے میں میں بجٹ کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں سب سے پہلے جناب عاشر عظیم صاحب سے, اور یقیناً ان کی بھی کوئی جو وہ بھی باخبر ہیں. ہم پاکستان سے باہر چلے جائیں, ہم کتنے بھی ہوں, مگر جب ہم گھر سے دور چلے جاتے ہیں تو گھر کا خیال بھی زیادہ آتا ہے, گھر کی یاد بھی زیادہ آتی ہے. اور ظاہر ہے یہ تو بڑا آسان سی بات ہے کہ جب کھیل کے میدان میں ہے پھر تو پتہ ہی ہے کہ بھی اب جنگ کیسے لڑنی ہے, مگر جب کھیل کے باہر میں کے میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو چیزیں زیادہ ساری نظر آتی ہیں, تو مشورے بھی اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ جناب عاشر عظیم صاحب نے ہماری اس ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا. سر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم عارفہ صاحب, ہاؤ آر یو؟ ہیپی کینیڈا ڈے. آئی ایم ویئرنگ ریڈ. ہاؤ کم یو آر ناٹ ویئرنگ ریڈ ٹوڈے؟ بس میں اپنی ہاسپٹل گیا ہوا تھا امی اپنی کی اماں کی طبیعت طرف. کیسی ہے آپ کی؟ some days we are happy, some days we are not that happy because she's unconscious 8-10 دنوں سے. کسی دن وہ تھوڑا سا ریئیکٹ کر جاتی ہیں ہمیں, کسی دن بالکل لفٹ نہیں کراتی. تو جس دن بالکل لفٹ نہیں کراتی ہیں اس دن ہم ذرا اداس ہوتے ہیں زیادہ. جس دن اچھا, آپ اپنی آنکھوں سے بھی اداس لگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کرے. مگر ماشاء اللہ آپ کے دوسرے بھائی بھی یہیں پہ ہوتے ہیں اور آپ لوگ بہت پیاری فیملی ہیں, ویری یونائٹیڈ. مگر میں عاشر عظیم صاحب, آئی ہیو ویری مینی فرینڈس ہیئر. میری ایک بہت اچھے لائر ہیں, ہی از آلسو کرسچن, اور آپ یقین کیجئے وہ کہتے ہیں میری نس نس میں بستا ہے پاکستان. ان کے بڑے دے کی ناٹ لیو, دے گو ٹو پاکستان ایوری ایئر, دے وانٹ ٹو گو ٹو پاکستان, بٹ انفارچونیٹلی وہاں بعض لوگ جو زیادتی کرنے والے ہیں ان کی کوئی دیواریں نہیں ہیں, وہ زیادتی کرنے پہ آتے ہیں تو کسی پہ کبھی بھی زیادتی کر سکتے ہیں. میں سر پاکستان میں کے حوالے سے تھوڑی سی پریشان بھی ہوں. ایک طرف دیکھیے پاکستان میں عمارت کا عالم دیکھیے گا کہ غریب آدمی کی زندگی نہ صرف پاکستان بلکہ کینیڈا بھی زمین غریب آدمی کی زندگی دشوار ہے. Probably this is the time of the life after war and wars around the world. پینڈیمک کے بعد ہے. کینیڈا میں بھی بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ مارننگ آورز میں بچے اپنا ناشتہ تک کر کے اسکول نہیں جا سکتے. ویلفیئر سسٹم کتنا حالانکہ ایکٹیو ہے. مگر پاکستان کی تاریخ, پاکستان میں لوگوں کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے, انت کا پیسہ ہے. آپ امیجن کیجئے گا کہ میں نے کینیڈا میں یہ چیز نہیں دیکھی کہ پاکستان کی تاریخ میں آپ کی کراچی میں نمبر پلیٹس کی نیلامی ہوئی ہے. سر آپ کے نوٹس میں تو آیا ہوگا, انہوں نے جو پلیٹیں نیلامی کی ہے وہ کہتے ہیں ایک شہری نے جو نمبر 1 پلیٹ لی گئی ہے نا, پتہ نہیں اس پہ کیا لکھا ہوا ہے, وہ 10 کروڑ کی. کیا بات. تو اب اگر کسی سے پوچھ گچھ ہوتی ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی جان آپ کے پاس 10 کروڑ آیا کہاں سے تھا, ہاں ٹیکس کی ہسٹری کیا ہے. دیکھیں پیسے کمانا پاکستان میں ایک چیز تھوڑی سی عجیب سی ہو گئی ہے جو وقت کے ساتھ جو نہیں ہونی چاہیے, وہ یہ ہے کہ if you are rich تو people consider کہ جی آپ کرمنل ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نے لیجیٹیمیٹ پیسے کمائے ہیں تو وہ ہونے چاہیے, بٹ وہ لیجیٹیمیٹ یقیناً ہونے چاہیے. ٹیکس پے ہونے کے بعد that should be a white money. جی, تو پھر اگر آپ نے ٹیکس پیئر نہیں ہے, میں آپ کو پتہ نہیں یا تھوڑی سی آپ کی اس بات کو کنٹینیو کروں. پہلی تو بات یہ ہے کہ کینیڈا میں بھی یہ وقت اب برا ہے, بیکاز آپ نے ابھی ریسنٹلی اسٹڈی دیکھی ہوگی, وہ جو کوئی ہفتہ پہلے آئی تھی, جو کینیڈا فوڈ بینک ہے اس کی ایک رپورٹ آئی کہ 25% آف کینیڈین فیملیز ناؤ اپنے گھر کی 2 اسینشل چیزیں اب خریدنے سے قاصر ہیں, جو ان کے گھر کی 2 اسینشل ضروریات ہیں. سو 25% آف دا پیپل انہوں نے کہا کہ ہم پاورٹی لائن میں کنسیڈر کرتے ہیں, بلو پاورٹی لائن, کیونکہ وہ اپنے گھر کی 2 ضروریات نہیں خرید سکتے. سو یس, دا ٹرانسفر آف ویلتھ فرام دا رچ ٹو دا پور is everywhere, and اس پہ میرا خیال ہے کہ کسی دن ایک سحر حاصل ہوتا ہے, گفتگو ہونی چاہیے, سحر حاصل
the system of capitalism, We میں must talk اکثر about سوچتا ہوں. capitalism. Yeah. ہاں, we You must talk can't about change it. it, sir. You can't change it. But let me tell you one thing. میرا خیال ہے غریب کے پاس, I'm so sorry to say, غریب کے پاس سوائے یہ بچے پیدا کرنے کے اور کوئی انٹرٹینمنٹ بھی نہیں ہے. ٹرپس پہ وہ نہیں جا سکتا, ویکیشن پہ وہ نہیں جا سکتا. جس کے پاس پیسہ ہے وہ $2 لاکھ خرچ کر کے آسمان کی طرف بھی جا سکتا ہے, اور $2 لاکھ کر کے سمندر کی تہہ کے نیچے بھی جا کے دیکھ سکتا ہے. دیٹ از فار دا رچ پیپل. دیر از اندر تھنگ کمنگ ان. امیر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچے پیدا کرنا, غریب کو بچے پیدا کرنا چاہیے ہی نہیں. بچے پیدا کرنا از صرف امیر لوگوں کے لیے یہ ہونا چاہیے. غریب لوگوں کو بچے پیدا, بیکاز دے کی ناٹ گیو دیم گڈ ایجوکیشن, دے کی ناٹ گیو دیم پراپر لائف. سو دس از اونلی. حالانکہ میں یہ کہتی ہوں کہ غریب آدمی کے پاس تو ایک ہی انٹرٹینمنٹ ہے کہ بچے پیدا کرتا چلا جائے. آئی تھنک کہ اسے انٹرٹینمنٹ ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن میں آپ کے لیے 2 سوال چھوڑنا چاہتا ہوں, آپ کے لیے بھی اور ویورز کے لیے بھی, اینڈ پروبلی ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم وی کین کم بیک اینڈ تھنک اباؤٹ اٹ. پہلی تو بات یہ ہے کہ جی ہیومن جو ہے نا, ہیومنز کی ایک کوالٹی ہے جو بھیڑ بکریوں سے مختلف ہے, the quality to tell stories. And we believe those stories, and اور ہم اس سٹوری کو اتنا بلیو کرتے ہیں کہ اس کے لیے ہم جان دینے کو تیار ہوتے ہیں. اگر آپ پیسے کو سوچیں ذرا, تو پیسہ از اے اسٹوری. واٹ از منی؟ اٹس اے اسٹوری ٹولڈ بائی somebody کہ یہ جو پیپر ہے میرے ہاتھ میں, اس کی ایک ورتھ ہے, اور since everybody believes this story, تو اس پیپر کی ورتھ ہے, اور اس کے لیے اب ہم مرنے مارنے کو تیار ہیں. اور جو دوسرا سوال اسی سے لنکڈ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی گلہری کیا کسی دوسری گلہری کو کرایہ دیتی ہے کہ یہ درخت میرا ہے, اس پہ اگر تو نے گھر بنانا ہے تو تو مجھے کرایہ دے گی. ہم ہیومنز اس زمین پہ رہنے کے لیے کسی کو کرایہ دیتے ہیں. کوئی بھینس دوسری بھینس کو نہیں کہتی کہ یار یہ لینڈ میری ہے. لینڈ میری کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو پتہ ہے جب یورپینز فار دا فرسٹ ٹائم نارتھ امریکن کانٹیننٹ میں آئے تھے, تو انہوں نے جو نیٹو امریکن چیف تھا اس سے کہا تھا, اس سے انہوں نے ایک سوال کیا. انہوں نے کہا یار ہمیں ایک چھوٹی سی جگہ دے دیجئے تاکہ ہم اپنی پہلی کالونی بنانا چاہتے ہیں. تو جو نیٹو امریکن چیف تھا وہ حیران تھا کہ زمین دے دیجئے کا کیا مطلب ہے, بیکاز نیٹو امریکنز میں پرائیویٹ اونرشپ آف لینڈ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. اس نے کہا یار یہ زمین ہے, ہم بھی رہتے ہیں, گائے بھی رہتی ہے, ہرن بھی رہتے ہیں, آپ بھی رہو, کیا مطلب کہ ہم آپ کو زمین دے دیں. اینڈ اس پہ جو لیٹر لکھا تھا وہ صاحب نے, کولمبس صاحب کا بڑا مشہور لیٹر ہے جو اس نے واپس بھیجا تھا, اس نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے نا بڑے سمپل سے ہیں, یہ ریزسٹ نہیں کرتے اور ہم ان کو بڑے مزے سے ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں. سر وہ تو بڑے شروع تھے, یہ لوگ سمپل تھے, بٹ انفارچونیٹلی آج پرائس بھی تو یہی نیٹیوز ہی پے کر رہے ہیں نا. آپ امریکہ کی بات کر لیں, آپ کینیڈا کی بات کر لیں, دے آر پش ٹورڈ دا کارنرس آن ڈرگس, سگریٹس اور سستا پیٹرول. اس 3 چیزوں کی قیمت پہ ان کے لیڈرز نے کمپرومائز کیا. دے آر بالکل کارنرڈ. تو کیا ہمارے والدین نے ہمیں غلط سکھایا تھا کہ بیٹا سچ بولنا چاہیے, دوسروں کی مدد کرنی چاہیے, اچھے آدمی ہونا چاہیے؟ وہ کیا گانا تھا جو ہمارے زمانے میں اسکول میں گایا جاتا تھا کہ جی ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, سے ضعیفوں سے محبت کرنا, زندگی ہو میری. وہ دور ختم ہو گیا نا. وہ کیا تھا, وہ کہاں سے شروع ہوتا تھا؟ مجھے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت. سو ہر آدمی جو کہ شریف آدمی ہے, جو کہ کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے, جو کہ خود غرض نہیں ہے, جو چھینا جھپٹی میں انوالو نہیں ہونا چاہتا, اس کا مطلب ہے وہ پیتھیٹک ہے, وہ بے وقوف ہے, وہ وائپ آؤٹ ہو گیا ہے. اور اس نے اس کو زمین دے دی, اس نے کہا بھائی تو یہاں رہے, اللہ کی زمین ہے. لیکن so this is the thought. What do you mean? We will definitely talk about this. مگر میں آپ کو ایک کہتی ہوں کہ جانوروں میں اگر آپ جنگلوں میں بھی چلے جائیں نا,
جنگلوں کا قانون ڈفرینٹ ہے، مگر وہ بھی اپنی ٹیریٹریز کو مارک کرتے ہیں، وہ چاہے اپنے سلائیوا سے مارک کریں، چاہے اپنے یورن سے یا اپنے فیسس سے مارک کریں، وہ بھی اب مارک کرتے ہیں، اور ان کی ایک کی ٹیریٹری میں دوسرا نہیں آ سکتا۔ ہواؤں میں پرندے اڑ سکتے ہیں مگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان نہیں اڑ سکتے، ورنہ کبوتر بھی پکڑ لیا جائے گا اور اونٹ بھی پکڑ لیا جائے گا اور گدھا بھی پکڑ لیا جائے گا۔ اینی ویز کیپٹلزم پہ سر بات ضرور کریں گے، اور مجھے پتہ ہے آپ کی نالج ہے بھی۔ پاکستان میں یہ صاحب میں کوئکلی شیئر کرتی جاؤں کہ پریمیم نمبر پلیٹ کی نیلامی 10 کروڑ میں ہوئی، 5 نمبر کی نیلامی 5 کروڑ 30 لاکھ میں، 7 کی نیلامی 4، اور یہ سارا پیسہ شرجیل میمن صاحب کے پاس آیا ہے۔ انہوں نے کہا 40 پلیٹوں کو ہم نے اس طرح سے نیلام کیا ہے، جس کے نتیجے میں پتہ نہیں انہوں نے 67 کروڑ اور 54 لاکھ روپے جمع کیے، اور یہ اب پیسے میں بالکل آپ سے متفق ہوں کہ قیمت تو کوئی بھی لگائی جا سکتی ہے، مگر رقم آپ کی وائٹ منی ہے یا کون سی منی ہے، آپ نے ٹیکسز پہ پے کیا تھا نہیں کیا تھا۔ پاکستان میں ایک اور معاملہ چل رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی میں نے تھوڑی جی بجلی چوری کر لی تھی، کی فرق پیندا ہے، اتنے سارے ڈکیتیاں کر دے جا رہے ہیں یونٹس کے بارے میں، کچھ اس کے بارے میں کوئکلی فرمائیے گا، پھر ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف کی آج کی مین پرابلم کی طرف چلتے ہیں۔ بس تو وہی والی بات ہے نا جی، کہ کوئی تصویر تھی کہ لوگ جہاں پہ بجلی چوری کر رہے ہیں، اور کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ ایک جگہ پہ لوگ پیپسی کے ٹرک کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہاں سے پیپسی چوری کر رہے تھے یا گھروں کو لے جا رہے تھے۔ اب ظاہر ہمیں کہیں تو لائن لگانی پڑے گی، ہم اگر ہر بندہ سر وہ جب دیکھ رہے ہیں تو اب شرجیل میمن صاحب بھی آپ کو یاد ہوگا، یا تو یہ آپ کے اداروں کا نقص ہے، ہم یہاں سے بہت سیریس ٹاپک میں ہم جمپ کر گئے آٹومیٹیکلی تھوڑا سا پہلے، یہ سر آپ کے اداروں کی زیادتی ہے کہ ایک طرف شرجیل میمن جب پکڑے جاتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ شراب کی بوتلیں تھیں تو کلیریفیکیشن، شراب پینا کسی کا ذاتی معاملہ ہے، وہ میری طرف سے جو مرضی پیے، مگر اگلے دن کلیریفیکیشن آئی نہیں جی وہ شراب کی بوتلیں نہیں تھیں، شہد کی بوتلیں تھیں۔ پھر اگلے دن آپ کی ایجنسیز نے جب شرجیل میمن کو ملائن کرنا تھا تو جی تصویریں آ گئی کہ ان کے گھر سے اتنے روپے پکڑے گئے، اور اس کے بعد شرجیل میمن جو ہیں وہ فرشتہ بن کے آ گئے۔ آئی مین کہ آپ کی جتنی لیڈرشپ ہے، جتنے آپ کے پالیٹیشینز ہیں، دے آر کرپٹ، یو نو دس۔ اب دیکھیں نا ایگزیکٹلی، بٹ here's my question. کون نہیں ہے؟ اب ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی جو پیپسی کی بوتل لے کے جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے، اور جو کنڈے سے بجلی چوری کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ شرجیل میمن کی جو بوتل تھی وہ شہد ڈکلیئر ہو گئی۔ اسی طرح گنڈا پور صاحب کی بھی ایک بڑی مشہور تصویر ہے، انہوں نے بھی ایک بوتل بلیک لیبل کی اٹھائی ہوئی ہے، وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ شہد تھی۔ تو ہمارے بڑے لوگ تو شہد، اس سے مجھے ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ یاد ہے۔ ایک آدمی تھا، میرے بیچ میٹ ہوتے تھے، ایس ڈی ایم کوئٹہ تھے اس وقت، لیک میمن صاحب، اینڈ ان کی میں ایک دن کوٹ میں میرے گھر شام کو اکثر آ جایا کرتے تھے، تو اپنی کوٹ کی بات بتا رہے تھے، کہتے ہیں میں کوٹ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک اکثر پولیس کس کو پکڑ کے لاتی ہے؟ جس نے پلاسٹک کی تھیلی میں تھوڑی سی شراب لے کے جا رہا ہوگا اسے پکڑا جاتا ہے۔ ظاہر بڑے آدمی کی تو شاید جس کو چیف جسٹس جا کے اس ملک میں خود پکڑے وہ شہد بن جاتی ہے، لیکن غریب آدمی تو بیچارہ وہ پلاسٹک کی تھیلی میں شراب لے کے جا رہا ہو تو وہ 4-5 سال کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ سو اس کی کورٹ میں ایک بندہ آیا تو اس کو پولیس لے کے آئی تھی، اور پولیس نے کہہ رہی تھی کہ جی اس پہ ٹیررزم کی حد لگی ہوئی تھی۔ اچھا بھائی کیوں یہ ٹیررسٹ ہے؟ اس نے کہا جی یہ جب سڑک پہ جا رہا تھا، سائیکل پہ جا رہا تھا، ہم نے اسے پکڑا ہے تو اس کے پاس سے 2 کلاشنکوف کی گولیاں برآمد ہوئی ہیں۔ میں آپ کو بالکل فیکٹ بتا رہا ہوں، ایگزیکٹلی کلاشنکوف کی گولیاں پکڑی، ہاں جی 2 کلاشنکوف کی گولیاں برآمد ہوئی ہیں۔ تو وہ میجسٹریٹ صاحب جو تھے، جو میرے بیچ میٹ تھے، انہوں نے پوچھا کہ یار یہ کہاں تھیں اس گولیاں اس کی کلاشنکوف کی؟ کہتے جی افغانستان جا رہا تھا اور اس کی 2 کلاشنکوف کی گولیاں برآمد ہوئی ہیں۔ اب ہم کوئٹہ میں کھڑے ہیں، کوئٹہ 150 میل دور ہے افغانستان سے۔ اچھا تو اس نے کہا کہ اچھا یہ کیسے آپ کو گولیاں ملی ہیں؟ اس نے کہا جی اس کے جوتے میں اس نے یہ 2 گولیاں ڈالی ہوئی تھی۔ اس نے کہا یہ سائیکل چلا رہا تھا ایک آدمی، آپ کہہ رہی ہیں افغانستان جا رہا تھا، آپ نے پکڑا اسے اس روڈ سے، تو یہ افغانستان کیسے جا رہا تھا؟ اس نے کہا جی لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہتا ہے جی اس کا منہ افغانستان کی طرف تھا۔ اچھا اس نے کہا کہ سائیکل پہ بیٹھے آدمی کو آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس کے جوتے میں 2 گولیاں پڑی ہوئی ہیں؟
تو جناب یہ پتہ چلا, اس نے کہا جی یہ ہمیں شک پڑا ہے, شک کی بنیاد پہ ہم نے اسے روکا تھا. تو ہمارا کنسنسس یہ تھا, ہم اکثر بیٹھ کے ڈسکس کرتے تھے کہ اس بیچارے کے پاس 50 روپے نہیں تھے. اگر اس کے پاس 50 روپے ہوتے تو پولیس والا اس کو پکڑتا ہی نہیں, جس کو پکڑا ہے بیچارے کو, اگر وہ پولیس والے کو اس وقت موقع پہ 50 روپے دے دیتا تو وہ ٹیررسٹ نہ ہوتا. اب چونکہ اس کے پاس اس کو 50 روپے دینے کو نہیں تھے. دوسرا میں آپ کو انٹرسٹنگ کہ پتہ نہیں آج شاید میں ڈسٹریکٹڈ ہوں, آپ نے شاید ابھی تک سوال بھی نہیں پوچھا بہرحال, تو میں اپنے آپ کو ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. دوسرے میرے ایک اور میجسٹریٹ تھے, ایس ڈی ایم تھے, وہ مچ میں تھے, اور ایک بندہ سواتی تھا. سواتی لیبر بہت زیادہ ہے بلوچستان میں, سم ہاؤ آئی ڈونٹ نو دا ریزن, لیکن اسپیشلی کول مائنز میں, اور بیچارے سب سے سخت کام کرتے ہیں. ایک بندے کو لے کے آئے اور کہتا ہے کہ جی پولیس نے اس کو پکڑا تھا کہ جی یہ چرس پی رہا تھا, اور اس کے پاس سے وہ اتنی سی چرس برآمد ہوئی تھی. تو میجسٹریٹ صاحب نے پوچھا کہ جی آپ نے اس کو کہاں پکڑا, تو وہ پہاڑی کے اوپر مچھ میں جہاں پہ کول مائنز ہیں, تو وہ پہاڑوں میں ہوتی ہیں کوئلے کی کانیں, تو وہ پہاڑی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا شام کے وقت, تو اس کو پولیس نے وہاں سے پکڑا تھا. یہ ادھر بیٹھا چرس پی رہا تھا اور اس کے پاس اتنی سی چرس تھی. تو اس سے پوچھا کہ بھائی تم چرس کیوں پی رہے تھے, اور یہ تمہیں پتا کہ نہیں پینا چاہیے. تو مطلب وہ شخص اڑ گیا نا, وہ غصے میں تھا. کہتا ہے میں چرس پیوں گا تو مجھے 100 سال کے لیے جیل میں بند کر دو, میں جس دن نکلوں گا پھر چرس پیوں گا. کہتے تمہیں تکلیف کیا ہے, اور اس کی بات بڑی انٹرسٹنگ تھی. کہتے ہیں میں صبح 5 بجے اندھیرے میں اٹھتا ہوں اور کوئلے کی کان میں گھس جاتا ہوں. میں 12 گھنٹے دوہری کمر کر کے اپنی پیٹھ پہ وہ پتھر اٹھا کے باہر نکالتا ہوں. شام کو جب میں کہتا میں 6-8 مہینے سے اپنے بچوں کو مل نہیں سکا, میرے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں, جتنے پیسے کماتا ہوں اپنے بچوں کو بھیج دیتا ہوں. کہتے شام کو میں کسی کو تنگ نہیں کرتا, اپنا تھوڑا سا نہا دھو کے تھوڑا سا کھا کے وہ پہاڑی کے اوپر بیٹھ کے جا کے ایک چرس کا سگریٹ میں افورڈ کرتا ہوں, یہ میں پیتا ہوں. کہتا ہے ادھر بھی تم مجھے آ کے پکڑ لیتے ہو, میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا ہے, اور تم مجھے 100 سال کے لیے جیل میں بند کر دو, میں اس کے بعد بھی نکلوں گا, اور یہ چرس میں شام کو پیوں گا, یہ میرا رائٹ ہے. سو وہ جو آپ نے بات کی تھی نا کہ جی کوئی کیا پیتا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, دس از دی کنڈیشن, رائٹ. آپ نے رولانے والی بات کر دی, آپ نے رولانے. میں کبھی کبھی بات سوچتی ہوں کہ ڈاکٹر کا دل تھوڑا سخت ہو جاتا ہے کیونکہ مریضوں کو دیکھتا ہے, تو اس کو موت روز دیکھتے ہیں, تو مگر ویری سیڈ کہ دنیا اتنی انکم ڈسپیرٹی میں سے گزر رہی ہے. سر مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں قانون کا, اور آپ کوئی بھی کتاب پڑھ کے دیکھ لیں, کوئی بھی ریلیجن کو دیکھ لیں, عدل کا نظام بہترین ہونا چاہیے زمین پہ. پاکستان میں 1954 میں ایک جسٹس منیر آئے تھے, اسی طریقے سے آئے تھے. ابھی پاکستان میں یہ جو ایک جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ ہیں, سارے کہیں کہ عارفہ مگر لگ گئی عالیہ نیلم دے, شی ڈزنٹ ہیو اینی سینیورٹی. جب ان کو پہلے بھی پوزیشن ملی تھی تو وہی بات ہے نا کہ جس کے پاس 50 روپے نہیں اس کو تو چرس کا ایک سگریٹ پینے پہ بھی افغانستان کی طرف اس کا منہ تھا, افغانستان کی طرف اس کا منہ ہو جاتا ہے. اب جسٹس عالیہ جو ہے شی ڈزنٹ ہیو نو کوالیفیکیشنز, ویری اسٹرینج کوالیفیکیشنز جو ان کی نظر آئی. بٹ یہاں پر میرا آپ سے جو سوال آ رہا ہے کہ دیر واز ایک قانون بنایا گیا تھا جس کو ضرورت کا قانون سمجھا جاتا ہے. آپ کی اس وقت کی جو حکومت ہے پاکستان کی اور جو اشرافیہ ہے پاکستان کی, وہ جو قانون کی دھنجیاں بکھیر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کچھ فرمائیں گے؟ یعنی جسٹ ٹو برنگ دا پیپل آف دیئر اون چوائس ان دا پاور وچ ایوری لیڈر ڈیڈ ان دیئر لائف, واٹ وڈ یو سے اباؤٹ اٹ؟ I think this is a much bigger topic again as compared to just one individual judge, عالیہ صاحبہ. دیکھیں پہلی تو آپ کی جو بات آپ نے کی کہ کسی ملک میں عدل کا نظام سب سے بہترین نظام ہونا چاہیے, اس پہ آپ کو بہت مشہور چرچل کا واقعہ یاد ہوگا کہ کہتے ہیں ورلڈ وار 2 میں جب چرچل کے پاس آئے کہ جی ہم جنگ ہار رہے, تو اس نے کہا اگر ہماری عدالتوں میں عدل مل رہا ہے لوگوں کو تو ہم کبھی نہیں ہار سکتے. سو جس ملک میں اور وہ بھی وہ کہتے ہیں نا کہ جی کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن جہاں پہ انصاف ختم ہو جائے وہ نظام نہیں چل سکتا. تو یہ تو آپ کی بات 100% I agree and I think this is a much bigger subject. اور
ہم تھوڑی سی وہ کرتے رہے ہیں، مطلب ایون ان مائی پرسنل کیپیسٹی ہم ایگزیکٹو اور جوڈیشری کی پاورز تھوڑی سی یوز کرتے رہے ہیں، کیونکہ ہم جب کوئی چیز پکڑتے ہیں تو پھر اس پہ فیصلے بھی ہم خود کرتے ہیں، انفلوئنس کرتے ہیں، فیصلوں پہ انفلوئنس کرتے ہیں. ہاں جی. تو وہ نہیں، وہ ہماری وہ ایک کوازی جوڈیشل فنکشن ہوتی ہے، ہم ہیئرنگ دیتے ہیں اور لوگوں کو سنتے ہیں. اور جب بھی میں پرسنلی ذاتی طور پہ اس کرسی پہ بیٹھتا تھا تو میری ہمیشہ ایک واحد، میں سب سے زیادہ اس کرسی سے ڈرتا تھا، بیکاز میرا ایک فیتھ یہ ہے کہ آپ کو اسی سٹینڈرڈ پہ جج کیا جائے گا جس پہ آپ دوسرے کو جج کرتے ہیں. یہ تو ببلیکل ہے، اور یہ کہتے ہیں forgive us as we forgive those who trespass against us. So this is a standard It's the same thing Quran says, but let me tell you, but the ignorance is not the right thing. نا اگر آپ تو لوگوں کو اسی پہ جج کر کے چھوڑتے رہے تو تہاڈی واری آئی تو جی اللہ میں نے صحیح قانون پڑھ لیا، پھر کی کرو گے؟ جی دیکھیں نا، اب گزارش یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، میرا اس میں فیتھ یہ رہا ہے، یا پرسنلی کیونکہ میں I'm very sensitive about عدل کے نظام والی جو آپ نے بات کی نا، اس میں کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ جی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جو ان کی کوالٹیز شو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، 99 نام ہیں ان کی کوالٹیز شو کرتے ہیں، رحیم ہے، غفور ہیں، ٹھیک ہے، عادل بھی. اب عدل کا جو اللہ تعالیٰ نے انصاف کا جو منصف ہے، وہ جو انہوں نے منصف کا کرائٹیریا رکھا ہوا ہے نا جی، وہ اپنے اوپر بھی مؤخر کیا ہوا ہے. سو جب آپ انصاف کی کرسی پہ بیٹھے نا، وہ کہتے ہیں کہ بیٹا میں آخر میں تمہارا انصاف کروں گا. کیوں؟ اس سے بہتر انصاف کیا ہوگا کہ آپ کو آبزرو کیا جائے کہ آپ دنیا میں کیسے انصاف کرتے رہے، اور اسی سٹینڈرڈز پہ آپ کو انصاف دے دیا جائے. اس سے بہتر انصاف نہیں ہو سکتا. سو اللہ تعالیٰ کی یہ کوالٹی انصاف کرنے والی، وہ اس نے اپنے اوپر بھی مؤخر کی ہوئی ہے. تو آپ جب اس کرسی پہ بیٹھیں تو اپنے ساتھ مہربانی کر لیں کہ آئی تھنک یو شوڈ اس کرسی پہ گند نہ ماریں، باقی دنیا میں جو مرضی آپ نے گند مارنا. اسی کرسی کے اوپر گند مچ رہا ہے تو کیا فرمائیں گے؟ اینڈ دس گند مچ رہا ہے بیکاز آف your government and because of the establishment, because they want to have people of their own choice at the final deciding positions. میں نے کیوں آپ سے یہ کہا کہ this is a bigger subject than اس گورنمنٹ یا اس گورنمنٹ. یہ اس گورنمنٹ کا یہ پورا نظام اسی طرح. آپ کے خیال میں اس سے پہلے یہ کیا تھا؟ مطلب میں سول سروسز کا مجھے پروسیس پتا ہے کہ آپ نے سول سروسز میں جانا ہے تو آپ کو ایک امتحان دینا ہوگا، ایک ٹیسٹ دینے ہوں گے، ایک فلانا دینا ہوگا. اگر آپ نے فوج میں جانا ہے تو ایک سسٹم ہے. کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ اگر آپ نے ہائی کورٹ کا جج بننا ہے تو اس کا کیا سسٹم ہے؟ دیر از پریزیڈنٹ سیٹ ہوا ہوا ہے، قانون اینڈ آئین کے مطابق ایک قانون سیٹ ہوا ہوا ہے، اس کے مطابق نہیں ہوا ہوا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے کیا کرائٹیریا، کوئی بتا سکتا ہے مجھے کہ کون؟ اٹس اے پروسیس آف سلیکشن. آپ جس بندے کو چاہیں آپ ہائی کورٹ کا جج بنا سکتے ہیں. میں آپ کو بڑی پروسیس آف سلیکشن. چلیے باقی کوالیفیکیشن نہ بھی صحیح، مگر اس میں سینیورٹی کاؤنٹس. who come 1 hour earlier than the other one. تو مجھے یہ بتائیے، میں آپ کو ایک بڑا سیدھا سا ایگزامپل دیتا ہوں. میں نے کیوں کہا، میں نے کہا نہیں جی یہ بڑا سوال ہے، اور اس میں اگر آپ کے لیے پاسبل ہو، بیکاز آئی وڈ لائک ٹو ایون انڈرسٹینڈ دس مائی سیلف، اگر پاسبل ہو تو مجھے بھی بلائیے گا اس پروگرام میں، اور کسی ریٹائرڈ جج صاحب کو بلائیے، میں ان سے یہ بات سمجھنا چاہوں گا. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ کنفیوژن کیا ہے. دیکھیے میرے بیچمیٹ ہیں اطہر منیلا صاحب، جسٹس اطہر منیلا صاحب، ٹھیک ہے جی، ہم دونوں اکٹھے کسٹمز میں تھے ایک ہی گروپ کے. جسٹس اطہر منیلا صاحب سپریم کورٹ کے جج بن گئے 8 سال کی سروس کے بعد، ٹھیک ہے جی، ٹوٹل 8 years in as a judge پہ he is judge of the Supreme Court. ٹھیک ہے جی. آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ اس سے کہیں زیادہ سینئر جج باقی عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے. 4 سال کی سروس پہ جج بننے کے بعد he was a judge of the Supreme Court, Chief Justice of Islamabad High Court.
nothing against him, he's a dear friend of mine, but since this is a case, باقیوں کو میں جانتا نہیں ہوں, this is a case جہاں پہ مجھے clearly پتا ہے, and nothing against his judgment. Athar is a brilliant person. His wife is the daughter of ان جج صاحب کی جنہوں نے بھٹو کے کیس میں واحد ہی had the guts کہ جی وہ کنسنٹنگ وہ ڈیسنٹنگ ووٹ تھا ان کا, اینڈ ہماری بھابھی جو ہیں وہ خوفزدہ ہو جاتی تھی فوجیوں کو دیکھ کے, اتنا ظلم. سر آج ایک جج نے کورٹ میں, میرے ساتھ کرنل لیفٹیننٹ کرنل انعام تھے مارننگ میں, ایک جج نے کورٹ میں کہا کہ جی میرے ہاتھ میں قلم ہے, ان کے ہاتھ میں بندوق ہے, تو میری قلم بندوق کے آگے جھکی ہوئی ہے. اب آپ یہاں کیا کہیں گے؟ یعنی آپ کا عدالتیں, ابھی آپ اپنے لیے جب کہہ رہے تھے تو یو آر ویری سیلفش, آپ نے فرمایا کہ مجھے عدل سے ڈر لگتا ہے کہ جو کروں گا وہی بھروں گا. That's what you said. In other words, exactly. So judges are helpless because of the establishment and because of the government and the ruling party. تو آپ نے ہر دور میں, آج آپ جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی ذوالفقار علی بھٹو کو جب ہم نے پھانسی دی تو وہ ہم نے غلط دے دی تھی. کیا ذوالفقار علی بھٹو نے کسی کو جا کے ذاتی طور پہ گولی ماری تھی؟ کیا کیا تھا؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے پولیٹیکلی وکٹمائز کیا کسی بندے کو. اگر ایک پرائم منسٹر کو آپ نے اٹھا کے ملک سے جلا وطن کر دیا تھا یہ کہہ کے کہ جی اس نے جہاز اغوا کیا, کیا وہ جہاز کے کاکپٹ میں موجود تھا, اس نے کیسے جہاز اغوا کیا تھا. سو آپ یہ ہسٹوریکلی کرتے آئے ہیں, ہم ایک دن میں یہاں نہیں پہنچے. سو ایز آئی سیڈ کہ جی آئی وڈ لائک ٹو understand from actually a judge, somebody who has knowledge, کیونکہ مجھے پتا ہے civil services بس پھر اگر من اللہ صاحب نہیں لے ہوئی سمجھا سکتے ہیں, ہم تو آپ سے سمجھنے کے لیے بیٹھے تھے. مگر مجھے honestly پتا نہیں ہے, مجھے honestly نہیں پتا کہ میں نے آپ سے کہا نا مجھے پتا ہے کہ جی سر نہیں دیکھیے آپ اپنی صحابتیت کو استعمال کرتے ہوئے یہ تو بتا سکتے ہیں نا رائٹ اینڈ رانگ کا. مثال کے طور پہ somebody has challenged in the court کہ آرٹیکل 63 کے تحت there are قوانین, بائی دا وے ججز کا جو مجھے تو خیر اتنا نہیں پتا کہ قانون کے تحت ہی سینیورٹی یہ 1 گھنٹہ پہلے 1 گھنٹہ بعد میں آنے کی جاب میں ہو سکتی ہے, وہ سینیورٹی گراؤنڈ ہے. مگر ان ادر ورڈز جب آپ اپنا بتا رہے ہیں کہ آپ کو شاید نہیں اس بارے میں علم, تو آپ پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں سسٹم کو, آپ پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے فوجیوں کو, اسٹیبلشمنٹ کو آپ پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں چند پولیٹیکل پارٹیز کو. بٹ پاکستان ول سفر اے لاٹ بیکاز آف دس پروٹیکشن. دیٹس واٹ آئی تھنک. بٹ ابھی جو آپ کے وزیر یہ جو آصف خواجہ صاحب ہیں آپ کے, انہوں نے بلکہ ایک زمانے میں جب عمران خان صاحب کہتے تھے کہ عسکری طاقتوں سے ملنا ہے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہاں بھائی عسکری طاقتوں سے ہی ملیں گے, ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں گے محسن نقوی, تو محسن نقوی تو عسکری طاقتوں کو ہی ریپرزینٹ کرتے ہیں. somebody has challenged it کہ the man when he اس نے جب اپنے پیپرز فل کیے تھے اس کے سینیٹرشپ کے لیے تو ہی واز آلریڈی وہاں پہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین لگے ہوئے تھے, اینڈ آرٹیکل 63 کے تحت ہی could not apply. تو آپ مجھے لگتا ہے پروٹیکٹ کر رہے ہیں, میں معذرت کے ساتھ آئی مائٹ بی ایزیومنگ, مگر کیوں ہم سبقت دیتے ہیں. اور مجھے پتہ ہے یو لو پاکستان الاٹ, مجھے پتہ ہے آپ کی فلم مالک بھی اسی مائنڈ سیٹ کو, اسی وڈیرے کو ظاہر کرتی تھی. تو کیسے سسٹم چینج ہو؟ میں اس وقت آپ نے کہا کہ جی آرٹیکل 63 کے تحت یہ ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا, بیکاز میں لائر نہیں ہوں. آپ مجھ سے اگر اچھا چلے چھڈو پر ساریاں گلاں چھڈو. پاکستان دی ایس صورتحال جدوں تواڈے سامنے ہے, تسی پاکستان نال محبت بھی کر دیو, what do you say? Everything is going right? Of course not, and this is exactly what I'm saying. لیکن this is not one incident. پاکستان میں نے آپ سے کہا کہ جی آپ مجھے جج کیا کرائٹیریا ہے, جج کو آپ کیسے رکھتے ہیں, اس کا
کرائٹیریا صرف مجھے, میں نالائق کو شاید نہیں پتا, لیکن مجھے فوجیوں کو رکھنے کا کرائٹیریا پتا ہے, مجھے سول سروسز کو رکھنے کا چلو جی, فوجیوں کو آپ کو رکھنے کا پتا ہے, او یہ سوال دے دو. سینیورٹی کتوں شروع ہوتی ہے. ایک آدمی میری آنکھوں کے سامنے 8 سال میں سپریم کورٹ کا جج بنا ہے, اور بہت سے لوگ اس سے پرانے ہیں, بٹ سر آپ سر یو لیو ان کینیڈا, آپ کی ایک چار دیواری ہے, آپ کی پرائیویسی ہے. پاکستان میں ڈیٹا لیک ہوتا ہے, آج 2197 لوگوں کو گمایا گیا, یعنی جبری گمشدگیاں صرف 2024 میں 197 رپورٹ ہوئی ہیں. اور گمشدہ کون کرتے ہیں؟ آپ کے ادارے کرتے ہیں. دس از اے BBC رپورٹ. اندر پاکستان میں اداروں کے پاس وہ خفیہ سسٹم موجود ہے جس میں دے ٹریس کالز, دے ٹریس دیئر ڈیٹا, and this is done by your intelligence agencies. Do you think it is right in this 21st century, جب دنیا اپنی ترقی کی اس مراحل میں گزر رہی ہے, تو پاکستان کی اشرافیہ is enjoying their life everywhere around the world, باہر کے ملکوں میں, پاکستان میں حکومت کرتے ہوئے 10-10 کروڑ کی نمبر پلیٹ لیتے ہوئے ایک غریب آدمی کی آپ کالز بھی ریکارڈ کرتے ہیں. یہ ایک عام آدمی کی, میں عارفہ مظفر, آئی ایم ورکنگ ہارڈ ان مائی لائف, میرا کال بھی ریکارڈ ہو پاکستان میں, میرا ڈیٹا بھی بریچ ہو, تو ڈو یو تھنک از اٹ فیئر ٹو می؟ دیکھیے اب یہی والا ایشو ہے نا جی. آپ مجھے کہہ رہی ہیں میں کسی کو پروٹیکٹ کر رہا ہوں. آپ کو یاد ہے یہ بڑا فیمس انٹرویو ہے, آپ کے پرائم منسٹر تک یہ بات گئی ہے کہ جی ISI لوگوں کی کالز ریکارڈ کر رہی ہے. تو آپ کے پرائم منسٹر نے کہا ہے, اوپن بھی بیٹھ کے کہا, انٹرویو موجود ہے, کیا نام ہے اس لڑکے کا, کامران شاہد کے ساتھ انٹرویو. اب پرائم منسٹر کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے ISI کا کام ہے ریکارڈ کرنا, کیونکہ وہ سیکیورٹی, because prime minister has compromised to get the position of the prime ministership, because prime minister has compromised on the seat settlement. Which prime minister? The prime minister of Pakistan. Every prime minister. Which one? تو اب اگر سارا پرائم منسٹر ہی کمپرومائزڈ ہے, اس کو لوگ بتا رہے ہیں کہ بھائی غریب آدمی دی کال چھڑ, تیری اپنی گھر کی کالیں ریکارڈ ہو رہی ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے کرنے دو. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جی عاشر عظیم اس میں کیا کرے اور عارفہ مظفر اس میں کیا کرے؟ سر میرا ملک ہے, مجھے سولوشن چاہیے. آپ بھی ISI کے ممبر ہیں, یعنی آپ نے آج ہر سوال سے ایسے کنی کترا کے آپ نکلے ہیں, مائی گاڈ. اچھا بائی دا وے, آر یو ورکنگ ود دیم؟ جو میں نے آپ سے گزارش کی, کیا یہ غلط ہے؟ یہ انٹرویو موجود نہیں ہے, مجھے ٹائم دیجیے, میں ابھی ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کو بھیج دیتا ہوں. اچھا, آر یو ورکنگ ود دیم؟ What do you mean, are you working with us? With them. With who? With Inter-Services Intelligence? ہاں نا. That's very interesting. مطلب چلیں اب اس کا تو میرے پاس جواب بھی کوئی نہیں. مطلب مجھے سارے لوگ یہ کہتے ہیں, دیکھیے جی وہ میرا ادارہ ہے اور دنیا اس کو بہترین ادارہ کہتی ہے. اگر اس میں 4 بندے وڈیرے غلط آ گئے تو یہ مطلب نہیں کہ میرا ادارہ غلط ہے. میری وہ فوج ہے جس کو دنیا بہترین فوج مانگتی ہے. اگر اس میں 4 جنرل غلط آ گئے تو یہ نہیں کہ میں نہیں مانتا, میں بہترین فوج بھی نہیں مانتا. میں نے ان کے ساتھ بہت کام کیے میں, ٹھیک ہے جی, اس لیے مجھے اچھی طرح پتا کہ نہیں کو پانی چلے. میں وہ شخص ہوں جس نے یوٹیوب پہ اگر واٹ از اسٹیبلشمنٹ شاید جو سب سے بہترین طریقے سے میں نے سمجھایا آج سے کوئی 2.5-3 سال پہلے, جب چلو کوئکلی سانو بھی سمجھا دے واٹ از ٹھیک ہے جی. نہیں میں نے تو کلیئرلی اسٹیبلشمنٹ کیا ہے, اس کے پاس پاور کہاں سے آ رہی ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے, اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 3 سال سے میری پینشن نہیں مجھے ملی, بند ہو گئی. ٹھیک ہے جی, 4 سال ہو گئے. جس دن میں نے پہلی دفعہ یہ بات کی تھی اس دن کے بعد سے نہ مجھے پاکستان سے کوئی پینشن ملی ہے, میری زمین قبضہ ہو گئی, میرا فلانا ہوا. اور آج آپ مجھے بیٹھ کے کہہ رہی ہیں کہ جی میں ISI نال کام کرنا ہے. فل پروٹیکٹ کیتا ہے کنوں ہاؤ؟ نہیں دیکھیں, میں نے کسی کو پروٹیکٹ نہیں کیا. میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ نے کہا کہ جی غریب آدمی کی کال ریکارڈ ہوتی ہے, تو میں نے آپ کو کہا کہ جب آپ کا وزیر اعظم یہ الاؤ کرتا ہے
تو کیا میں نے غلط کہا اور یہ میں نے کسی کو پروٹیکٹ کیا؟ نہیں صحیح. اور اگر ججز کا کیا پروسیس ہے ان کی سینیورٹی کا، اس کو رکھنے کا ہی پروسیس نہیں پتا. مطلب مجھے ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، مطلب مجھے پتا ہے کہ سول سرونٹ کیسے رکھتے ہیں، فوجی کیسے رکھتے ہیں، جج کیسے اپوائنٹ ہوتا ہے. میں نے آپ کو میرے سامنے ایگزامپل دیا کہ ایک میرا بیچمنٹ ہے، وہ کیسے اپوائنٹ ہوا تھا مجھے نہیں پتا. 8 سال کے اندر اندر وہ سپریم کورٹ کا جج بنا تھا. مجھے نہیں پتا کیسے. not that he is a bad person, not that I'm casting any aspersions on him, but I am sure کہ اس سے پہلے سے ججز موجود ہیں، 8 سال سے پرانے ججز موجود ہیں جو کہ سپریم کورٹ میں نہیں ہیں. سو میں نے آپ سے صرف یہ کہا کہ اگر کسی پروگرام میں کائنڈلی ایک جج کو بلائیے، مجھے بھی بلائیے، میں بھی ان سے سمجھنا چاہوں گا. آپ کے توسط سے اطہر من اللہ صاحب کو لے کے آئیں گے، آپ کے توسط سے اطہر من اللہ صاحب ذرا ان کو ریٹائر ہو لینے دیں. نہیں کسی دوسرے جج کو، جسٹس وجیہ الدین صاحب کو، کسی کو جو جج رہے ہوں، تاکہ ہم ان سے پوچھ سکیں کہ صاحب یہ، کیونکہ مجھے آنیسٹلی اب آپ سیکشن 63 کہیں گے اس کے تحت یہ پاور ہے، جسٹس ظفر صاحب کو لے کے آتے ہیں. اشرف صاحب آپ کے ساتھ آنیسٹ ٹو گاڈ یو مین اے لاٹ فار اس. بعض اوقات آج آپ کے پرانے تجربات کو سن کے بھی اچھا لگا بیکاز یو ہیڈ بین دیئر. تو اینی ویز بہت شکریہ. میں ٹائم سے کیونکہ شازیہ کے ٹائم میں چلی گئی ہوں، تو ویسے ہی ہے تمہیں پتہ گولی مار دینی ہے. آئی لیو ان کینیڈا، انہیں تو نو میں ہی گولی مار دینی ہے، تو 10 منٹ میرے ٹائم چ آ گئی. I'm so sorry، شاید میں بھی آج گپے مارنے کے موڈ میں تھا. I know آج I wish all the best for your ماما. اللہ ان کو صحت تندرستی دے، آمین. آسانی رکھے. عاشر عظیم، میں زندگی میں اس چیز کی قائل ہوں، صرف زندگی کی عمر نہیں ہمیں چاہیے ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کو محتاجی میں نہ رکھے کسی کے. میں اپنے بارے میں بھی یہ کہتی ہوں، we all have to go one day or the other. بس خدا کرے کہ ہم میں سے کوئی اپنے بچوں کا بھی محتاج نہ ہو، کیونکہ پھر چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں بچوں کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے ہم سب کے لیے. بہت شکریہ سر آپ کا for giving us. It was really a good time with you. Thank you. خدا حافظ.